اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ذی الحجۃ الحرام ہے، نور کا نور سے ازدواج مبارک ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سورۃ الکوثر کا اہدنا الصراط المستقیم سے ازدواج مبارک ہو۔ مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی زہرا مولا علیہ السلام۔ سورۃ الکوثر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا سب سے اعلیٰ مصداق مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ حکم حق سے، خدا کا حکم تھا یہ، حکم حق سے ہو گیا عقد زہرا حیدر کے ساتھ، جان پیغمبر کا رشتہ نفس پیغمبر کے ساتھ۔ جان پیغمبر ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، نفس پیغمبر ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عقد پڑھا گیا، زمین پر مصطفیٰ نے پڑھا اور عرش پر خدا نے پڑھا۔ روایت ہے یہ، خطبہ عقد مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پر عقد خود خدا نے پڑھا۔ اب جو عقد بو تراب ہے، یہ کسی احسان کا جواب ہے۔ یہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے احسانات ہیں جو دین پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔ خود عقد سے پہلے ہی شب ہجرت بستر رسالت پر علی بن ابی طالب علیہ السلام سوئے تھے، اور مولا علی کا یہ سونا رسول اللہ کی جان کو بچا گیا تھا۔ اس احسان کا کوئی ایک جواب ہے کہ کسی احسان کا جواب ہے یہ۔ آج قسمت کا عوج شامل ہے، ایک رقیبوں کی فوج شامل ہے۔ بہت سے چاہتے تھے کہ ان کا ازدواج ہو جائے، لیکن رسول اللہ نے سب کو رد کیا، اور حکم خدا سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا ازدواج کیا۔ مل کے صلوات بھیجیں نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام پر۔ اللہم صل علی محمد۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ رشتہ لے کر آتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ سیدہ کی شادی کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ انہیں جواب دیتے تھے رسول اللہ۔ جب بی بی سیدہ سلام اللہ کا عقد ہو گیا مولا علی علیہ السلام سے، تو بعض لوگوں نے شکوہ کی کہ آپ نے سیدہ کا ہاتھ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ تو حضور نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ میں نے خود فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اللہ نے فاطمہ کا ہاتھ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کے صلوات بھیجیں پنجتن پاک کی عظمت اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باسعادت موقع پر توسل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں جہاں جہاں تک مومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا توسل ہے۔ حضور مکرم ہی نے مولا علی علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی، میں نے اللہ کے حکم سے آپ کی شادی فاطمہ زہرا کے ساتھ کی ہے، اور اس شادی کا حق مہر میں نے پوری زمین کو قرار دیا ہے۔ مہر پر نکاح ہوتا ہے نا، تو مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ازدواج کے بہت سارے مہر ہیں، کچھ آسمانی ہیں، کچھ زمینی ہیں۔ ان آسمانی مہروں میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمائے، پوری زمین بی بی فاطمہ کے مہر میں۔ اس وقت پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پس جو زمین پر چلے اور اے علی آپ کی دشمنی رکھتا ہو، تو چونکہ آپ کے نکاح کا مہر پوری زمین ہے، لہذا اس کا زمین پر چلنا حرام ہے، کہ جو زمین پر بغض علی اور بغض فاطمہ زہرا کے ساتھ چلے گا، چونکہ اس عقد کا مہر ہی پوری زمین ہے، تو زمین پر تصرف اسی وقت جائز ہے کہ جس کے دل میں محبت علی اور محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا
عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا توسل ہے، اور بی بی کے لیے خود حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اے مصطفیٰ آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ الزہرا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. جو مقصد خلقت ہے اس کی مرکزیت بی بی فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے. اللہم صلی علی محمد و علی یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ایک حقیقتاً دل کی بات آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت اللہ جانے کیا کیفیت ہے کہ اس دعائے توسل میں بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں جو دعائے توسل ہوتی ہے اس کی کیفیت مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہی ہے، چونکہ وہ بھی اسی نور ہی کا ٹکڑا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. اب چونکہ موضوع ہمارا اخت مولا علی و بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، میں امام حسن علیہ السلام کے توسل پر ہوں اس وقت. روایت میں بہت خوبصورت ہے، امام حسن علیہ السلام بالکل گود میں جب ہوتے تھے بی بی فاطمہ کی، ماں اپنے بچے کو کھلاتے ہوئے جب تھوڑا تھوڑا سا ہی اچھالتی ہیں، یہ روایت میں ہے، تو امام حسن علیہ السلام کو اس طرح سے اچھالتے ہوئے لوری دیا کرتی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو بی بی فاطمہ لوری دیتے ہوئے کہتی تھی کہ اشبہ اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن. اشبہ اباک یا حسن، لوری کا ترجمہ جانتے کہ اے بیٹا حسن تم اپنے بابا علی کی شبیہ بننا. کیا اعتماد ہے بی بی فاطمہ الزہرا کو علی جی نبی طالب علیہ السلام پر، ان کے مقام عصمت پر، اور ظلم کی جکڑ کو حق سے دور کر دینا اور توڑ دینا. اس طرح کی لوری دیتی تھی. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، اس اللہ کی عبادت کرنا کہ جو تمام نعمتوں کا مالک ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحَنْ، اور سیاہ دل گمراہوں کے ساتھ کبھی رشتہ نہ جوڑ لینا. یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لوری دیا کرتی تھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. امام حسن علیہ السلام اس عقد کا جو پہلا ثمرہ ہے وہ حسن ابن علی علیہ السلام ہے. امام حسن سبز قبا علیہ السلام کی خدمت میں یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا کہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. خود بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی امام حسین کے لیے کہ حسین جب میرے شکم میں تھے تو جب دوسرے ماہ پر پہنچے تو مجھے آب و غذا کی ضرورت ختم ہو چکی تھی. ابھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، وہ حسین جو خود بھوکے پیاسے شہید ہوئے، لیکن اللہ اکبر، آپ ان کے وجود کی تاثیر دیکھیے گا کہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب حسین میرے شکم میں تھے تو دوسرے ماہ ہی سے میں آب و غذا سے بے نیاز ہو گئی تھی. جب تیسرے ماہ تک ہی حمل پہنچا تو ہمارے گھر میں خیر و برکت فراوان اور بے انتہا ہو گئی. جب 4 ماہ ہو گئے حمل کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری تنہائی کو حسین سے انس اور گفتگو کے ذریعے سے دور کر دیا. سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حمل 6 ماہ تھا، یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور احادیث میں بھی ذکر موجود ہے. جب 5واں مہینہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بالکل سبکتر پایا، یعنی راحت کے ساتھ. اور جب 6واں مہینہ ہوا تو 6 مہینے گزر گئے تو حسین کا نور اتنا تھا کہ تاریک رات میں مجھے چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ کا نتیجہ ہے جو پہنچا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد.
چلیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ میں، ان کی والدہ معظمہ کی بارگاہ میں. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. والدین اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں بیٹے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں. پروردگار جن جن کے دل میں یہ حاجت ہے اس عقد باسعید کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو پورا فرما، انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرما، بہترین ہم کو جوڑے عطا فرما. ایک صلوات بیجیے گا مل کے بن جاتے ہیں باقی عظمت. صلی علی محمد و علی محمد. اب ہم آپس میں شوہر اور زوجہ کے کیا فرائض پہ بات کریں گے. امام زین العابدین اسلام کا فرمان ذی شان ہے کہ خدا اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ نعمتوں کا اہتمام کر پائے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اس کے لیے اہتمام کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر زیادہ راضی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ کوشش کر کے ایفرٹ کریں اور محنت کریں انشاءاللہ سے. تو یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. باخر علوم امام محمد ابو جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب زوجہ کی ذمہ داری امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک زوجہ کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے پاس شفاعت کا ذریعہ کیا ہے. عجیب حدیث ہے واقع. امام نے فرمایا کہ ایک زوجہ کے لیے اللہ کے پاس شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی وسیلہ شفاعت نہیں ہے. اگر زوجہ اس سے اس کا شوہر راضی ہے، یہ سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ شفاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک بیوی کے لیے. یعنی اتنا زیادہ اہم ہے. یہ کسی عالم کا یا کسی مجتہد کا کلام نہیں ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، حجت اللہ کا کلام ہے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کو ٹھیک چلانے کے لیے ایک مرد کے پاس 3 چیزوں کی اسے ضرورت ہے. بہت غور کیجیے گا. پھر آگے امام نے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي تَبَعِهِ ذَلِكَ، اگرچہ کہ اس کی طبیعت میں 3 چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ حاصل کرے، اسے کوشش کرے کہ وہ آ جائیں اور اس کا اظہار کرے چاہے طبیعت میں نہ ہو. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں اچھا گھر چلانے کے لیے. پہلا امام نے فرمایا خوش رفتاری. دوسرا فرمایا وسعت خرچ لیکن میانہ روی کے ساتھ. وسعت خرچ بھی رکھے لیکن ایک اندازے کے ساتھ. سبحان اللہ. تیسرا خاتون کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں صحیح گھر کو چلانے کے لیے. امام صادق اسلام نے فرمایا مرد میں ہونی چاہیے. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ ایک مرد میدان جہاد میں جائے، زخم کھائے، بھوک و پیاس کو برداشت کرے، سفر کی زحمت کو برداشت کرے، اسے جو اجر ملتا ہے وہ عورت کو فقط گھر میں رہتے ہوئے بہترین شوہرداری میں اور گھرداری میں ملتا ہے۔ بہترین شوہرداری کرنے والی عورت مجاہدہ فی سبیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ شادی کی تقریب ہم نے کہا رات میں رکھا کرو، اس لیے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اور زوجہ کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہذا رات میں شادی کی تقریب رکھو کہ اللہ عز و جل نے رات کو بھی اور زوجہ کو بھی سکون قلب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ علی نقی الہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا ہے، آخرت کو جزا کی جگہ قرار دیا ہے، یہ ذہن میں رکھو، دنیا ہے امتحان کا مقام، آخرت ہے جزا کا مقام۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے امتحان کو آخرت کی جزا کا وسیلہ بنایا ہے اور آخرت کی جزا کو دنیا کے امتحان کا عوض بنایا ہے۔ تصور رہے ذہن میں کہ بہرحال زندگی میں امتحان پریشانیاں آئیں گی، صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، اس کے لیے اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے انشاءاللہ، یہ اللہ نے عدل بدل کیا، نیب البدل ہے انشاءاللہ سے۔ ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین رفیق کون ہے؟ وہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو بھول جائے، احسانات کو یاد رکھے، یہ بہترین ساتھی ہے۔ تو یہ شوہر کی بھی ذمہ داری اور زوجہ کی بھی ذمہ داری، اگر اس طرح سے عمل ہونا شروع ہو جائے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ سے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یوم جیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یعنی پیغمبر بی بی فاطمہ نفس پیغمبر مولا علی علیہ السلام اور ان کے آخری معصوم فرزند حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی اور میری جدہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے جو اسوہ ہیں وہ میری جدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام سے افضل ہے، اور بعض آیات کی اور احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سر اور ہم کف ہیں ظاہر ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مرج البحرین کا جو ازدواج ہے اس وقت، مرج البحرین کی تاریخ مبارک ہو، اگر آپ کو تقریر میری ایک یاد ہے تو اس میں میں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، قرآن کی آیت والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وہ والوتر کی جانب سے منعقدہ والشفع کا ازدواج مبارک ہو۔ والوتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، والشفع مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یا علی، اور کی قسم ایون کی قسم، جو
آڈ ہے یعنی ایک ہے فقط، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ایون جو دو برابر کی ہستیاں ہیں اس آیت میں امام نے فرمایا وہ بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق امیر المومنین، بحق بی بی فاطمہ الزہرا السلام علیہ ہمارے گھروں کی مومنین مومنات کے گھروں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ایسی نسل ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زمانے کے امام حضرت حجت ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا وصی الحسن والخلفاء الحجاج ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ